بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے لیول کے اردو سلیبس کے لیے جو علامہ اقبال کی نظموں کا سلسلہ جاری ہے، ان میں حضرت خضر کے جوابات میں سب سے پہلے ہم نے سہرانوردی، زندگی اور سلطنت کے بارے میں بتایا۔ اب سرمایہ اور محنت کے بارے میں بتائیں گے۔ حضرت خضر کے سلسلے میں آگے جاتے ہوئے شاعر نے جو سوال حضرت خضر سے کیا تھا وہ یہ تھا کہ سرمایہ اور محنت کیا ہے۔ حضرت خضر اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ اے شاعر، مزدور کو میرا پیغام سنا دے۔ یہ حضرت خضر کا پیغام ہی نہیں بلکہ کائنات کے دل سے اٹھی ہوئی آواز ہے کہ اے مزدور، تجھے سرمایہ دار کھا گیا، صدیاں گزر گئیں، تیرا حق تجھے نہ ملا۔ اب دیکھیں، دولت مزدور کے ہاتھ سے پیدا ہونے والی محنت، دولت مزدور کے ہاتھ سے پیدا ہوتی ہے، لیکن مزدور کی دولت پیدا کرنے والے ہاتھ پر اجرت اس انداز میں رکھی جاتی ہے جیسے دولت مند غریبوں کو زکوٰۃ دیتے۔ ہمیشہ سے یہی سرمایہ داروں کا طریقہ رہا ہے کہ مزدور کی محنت سے جو دولت پیدا ہوتی ہے ساری کی ساری وہ خود سمیٹ کر لے جاتے ہیں اور تھوڑی سی رقم مزدوروں کو اجرت کے طور پر دے دی جاتی ہے، گویا ان پر احسان کر رہے ہیں، اور وہ بیچارے اسی میں احسان مند ہوتے ہیں اور وہ کسی طرح سے بھی اس کا برا نہیں مناتے کیونکہ انہوں نے اپنی اس کو قسمت سمجھا ہوا ہے۔ یہی بات علامہ اقبال کو بری لگتی ہے جس کو وہ بار بار سمجھاتے ہیں۔ اب زکوٰۃ کے بارے میں قرآن پاک میں جو بتایا گیا ہے وہ کچھ ایسے ہے کہ ان کو لوگوں کا حق، جن کا ذکر قرآن پاک میں آ چکا ہے، جن پر واجب ہے، اپنی طرف سے کچھ نہیں لوگ دیتے، ان کا حق ان کو دیتے ہیں۔ اگر سرمایہ دار زکوٰۃ لینے والے کو اس کا حق نہیں دیتا تو وہ گناہ کرتا ہے، وہ اس کے لیے گناہ ہے، اس کا حق اس کو دے۔ یہ زکوٰۃ کے بارے میں قرآن پاک میں حکم ہے، اس لیے مزدور کو اس کی مزدوری ہی دی جاتی ہے، لیکن یہ سرمایہ دار کو اس بات کی سمجھ نہیں آتی۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ سمجھ لیا جائے کہ جیسے کوہ الموت کے جادوگر نے تجھے ایسی بھنگ پلا دی ہے جس کا تیرے اوپر اتنا اثر ہو چکا ہے کہ تو اس کو مصری کی ڈلی سمجھ چکا ہے۔ سرمایہ دار آقاؤں نے مزدوروں کو مدہوش کرنے کے لیے عجیب و غریب چیزیں بنا لی ہیں، مثلا نسل اور قومیت کا امتیاز پیدا کر دیا ہے، ذات اور پات کی تقسیم ہو گئی ہے، کالے گورے کی تفریق، مذہبی نظام جس کی وجہ سے یورپ کے پادری اور ہندوستان میں برہمن صدیوں تک عوام پر مسلط رہے۔ پھر بادشاہوں کی سلطنتیں آ گئیں، یورپ والے نئی تہذیب لے کر آئے۔ یہ تمام ہتھ کنڈے جمہور کو اپنے پھندے میں پھنسانے کے لیے ہیں اور تو ان دیوتاؤں کے لیے لڑ لڑ کر اپنی جان دیتا ہے اور انہی کے نشے میں مدہوش ہو کر زندگی کی بازی ہار جاتا ہے۔ تو سادہ اور معصوم تھا، سرمایہ دار کی ساری چالیں مکر نہ سمجھ سکا، یہی تیرا سب سے بڑا قصور تھا۔ اور جیسے کہتے ہیں نا کہ اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ چنانچہ محنت اور سرمایہ کا دوسرے بند میں وہ اس طرح کہتے ہیں کہ اگر ہمت بلند ہو تو کسی کے دیے ہوئے دریا بھی جو ہے وہ قبول نہیں ہوتے۔ چنانچہ اے بے سمجھ، تو کلی کی طرح اپنے دامن میں شبنم کے چند قطروں پر کب تک عناد کرتا رہے گا؟ سکندر اور جمشید کی داستانیں کب تک سنیں گی جب کہ جن کو سنتے سنتے نیند آ جائے؟ زمانے کے بطن سے نیا سورج طلوع ہو گیا ہے۔ اے آسمان، ڈوبے ہوئے تاروں کے ماتم کب تک کیا جائے گا؟ تمام زنجیریں توڑ دی گئی ہیں اور کب تک آدم کی آنکھ کا جنت کی جدائی میں آنسو بہاتی رہے گی؟ باغبان کی سعی یہ تھی کہ وہ پھولوں کے زخموں کا علاج خود کرے، لیکن بہار نے کہا اے بے حقیقت تدبیروں کا کیا فائدہ، میں خود ہر زخم کا علاج کروں گا۔ چنانچہ ان تمام اشعار میں یہ بیان ہوا ہے، یہ اس کا چھوٹا سا خلاصہ ہے جو آپ کو میں بتا رہی ہوں کہ پرانا دور ختم ہو چکا ہے، سرمایہ داری اور ملوکیت کے لیے اب کوئی گنجائش نہیں۔ 1450 سال پہلے انسان کو آزادی فطرت کا پیغام دے دیا گیا تھا، اس کی برکتیں ظاہر ہونے لگی ہیں۔
اب سب کچھ جمہور کے ہاتھ میں ہے، اب پھول اپنے علاج کے لیے باغباں کے پاس نہیں جاتے۔ پرانے ستارے ڈوب گئے، اے نادان مزدور، تو بھی سرمایہ داروں کے گرد چکر لگانا چھوڑ دے۔ خدا نے تیری ذات میں جو جلوے رکھے ہیں ان کا فائدہ اٹھا۔ اب مزدور سے مطلب ان کا ہر قسم کے محنت کش سے ہے، جو بھی محنت اور مزدوری کرتا ہے اس کے لیے ہے کہ وہ محنت اور مزدوری کرے۔ یہ خضر نے علامہ اقبال کو اپنے تمام جوابات کا ایک حصہ محنت اور سرمایہ کی صورت میں دیا۔ اس کو آپ دھیان سے پڑھیں، یہ اسی نظم کا حصہ ہے جو آہستہ آہستہ آگے چل رہی ہیں۔ اس کو پڑھنے کے بعد آپ اس سے اچھی طرح سے اپنی دوسری طرح سے بھی نظم پڑھیں اور اس کو بھی پڑھیں، پھر آپ اپنا اس کا کویشچن تیار کریں۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی اور بات آ جائے تو اس کو آپ کومنٹس میں لکھیں، یا کسی بھی طرح سے مجھ سے فیس بک پہ بھی کسی طرح سے بھی پوچھ سکتی ہیں۔ اور یہی انشاءاللہ اگلی نظم کا آئندہ تبصرہ اور تجزیہ پیش کیا جائے گا، لہٰذا آپ اس کو دھیان سے پڑھیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا تاکہ دوسروں کو بھی اس کا فائدہ ہو۔ شکریہ۔